پاک شاہین اسکول بلدیہ ٹاؤن کی مانور راہیل نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، بہت خوبصورت تقریر اور بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے۔ ساتھ ہی اگلی پارٹیسپینٹ کو دعوت خطاب دینا چاہوں گا۔ مہنور راہیل، آپ کا تعلق پاک شاہین کیمبرج اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس سے ہے۔ مہنور راہیل، بھرپور تالیاں ہونی چاہیے بچوں کے لیے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد اس دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ صدری وقار، میں کم عقل کیا محمد کی وفا کا تذکرہ کروں جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو میں اس نبی سے وفا کیوں نہ کروں جسے توریت میں تاب، انجیل میں فاروق، زبور میں عاقب، پہلے آسمان پر احمد، دوسرے پر مصطفیٰ، تیسرے پر مرتضیٰ، چوتھے پر مزکی، پانچویں پر مجیب، چھٹے پر مرکب، ساتویں پر مذہب، عرش بری پر رسول اللہ، کرسی کی پیشانی پر حبیب اللہ اور لوح محفوظ میں جسے صفی اللہ کہتے ہیں، تو میں اس نبی سے وفا کیوں نہ کروں جو ساری دنیا کے غم تنہا سہتے تھے، جو کھا کر پتھر بھی دشمن کو دعا دیتے تھے، جو بیٹی کے قاتل کو بھی پناہ دیتے تھے، ارے اسی تو ساری جہاں والے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، اگر رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، خدا جانے شمس و قمر پوچھتے ہم اگر وفا محمد سے پائی نہ ہوتی۔ صدر وقار، مجھے افسوس صد افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے وہ معذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خاک ہو گئے تارک قرآن ہو کر، کیونکہ میرے نبی نے عورت کو عزت و احترام اور ان کو وراثت میں اس وقت دلوایا جب عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اپنے نبی سے وفا کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنی بیٹیوں کو کیٹک اور موٹی کا نمونہ بنا دیا۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے اپنے جانی دشمن سے صادق اور امین کا لقب پایا، اور آج کے دور میں صادق بھی جھوٹا، امین بے ایمان اور محض یہ صرف دو نام۔ صدری وقار، میرے نبی نے غلاموں کے ساتھ وفا کی تو فتح مکہ کے موقع پر زید کو پیچھے بٹھایا گیا تو بلال حبشی کو خانے کعبہ کی چھت پر چڑھایا گیا، اور آج کے وفا کرنے والوں کا یہ عالم ہے کہ کچھ لوگ تو اپنے نوکروں کی ذرا سی غلطی پر ان سے بےشانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ آج ہم نبی پر جان نثار کرنے اور وفا کرنے کے بڑے دعوے دار تو بنتے ہیں لیکن اپنے نبی کی نماز تحفہ کے وقت فقط اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے۔ ارے میرے نبی سے وفا کرنے والوں کو یہ عالم تھا کہ کچھ لوگ تو کبھی عمر بن خطاب کی صورت میں اسلام کو آدھی دنیا میں پھیلایا تو کسی صلاح الدین ایوبی کی صورت میں مسجد اقصی کو فدا کروایا، اور آج کے وفا کرنے والوں کو فقط واٹس ایپ کو جمعے کے دن مسلمان بنانے تک محدود ہے، جس پر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کس قدر تم پر گنا سب کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ارے تمہیں تو نیند پیاری ہے، تب آزاد پر قید رمضان بھاری ہے، اب تم ہی کہو یہی آئین وفاداری ہے۔ صدر وقار، میرے نبی کی وفا کا یہ عالم تھا کہ ان کی وفا کی گواہی ان کے قدموں میں گر جانے والے مکہ مکرمہ کے سردار عمر بن خطاب دیتے تھے، ان کی وفا کی گواہی زمین و آسمان کی شجر و پھول دیتے تھے، ان کی وفا کی گواہی بلال کی ٹوٹی شمشیریں علی کی ٹوٹی زنجیریں دیتی تھی، ان کی وفا کی گواہی ان کے اشارے سے ٹکڑے ہو جانے والا چاند دیتا تھا، جو شاعر کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ حسن یوسف میں وہاں کٹی تھی انگلیاں، ارے خود چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر۔ صدر وقار، اپنے آقا کی کیا ہی بات کروں کہ نبیوں کے جو سردار ہیں، ہدایت کے جو امام ہے، حق جن کی زبان ہے، عدل جن کی زندگی اور عاجزی جن کا لباس ہے، غیروں کو جو اپنا کر دے، تاریخ راہوں کو روشن کر دے، وہ سراپائے برکت، مجھ سے مراحت، نظم فصاحت، علم شجاعت، ارے ان کا نام لینا بھی تو ہے عبادت۔ آج مسلمان 200 کرو لیکن پھر بھی ہم حالات کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، زندگی کی تیز ہوا ہمارے پاؤں جلسا رہی ہے، چشمے فلک ہماری ذلت کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ صدر وقار، آج کے دور میں ہمارے پاس ہتھیار ہے، اوزار ہے، لیکن 313 کا لشکر کہاں ہے؟ آج زندگی سب یزید سے جینا چاہتے ہیں لیکن موت سب کو حسین سے چاہیے، جس کا ہر اقبال کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ تم اپنے نبی سے وفا کرتے ہو تو یہ تقدیر بھی تمہاری، یہ قلم بھی تمہارا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ جو تم چاہو گے وہی لکھا جائے گا۔ ارے بلکہ خدا بندے سے پوچھے گا کہ اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کہنا چاہوں گی، نبی کی وفا کا میں کیا کروں تذکرہ، بس اتنا عرض ہے کہ قرآن پڑھتے کر دیکھ۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت کی 2 پوزیشنیں تو شیرشاہ کالونی کے اسکول کے حصے میں آ گئیں، لیکن بہرحال بلدیہ ٹاؤن جو ہے وہاں سے کافی زیادہ اسکول بھی شریک ہوئے ہیں،
اور ہمارے لیے یہ خوشی ہے کہ ان کا ایک اسکول ہے پاک شاہین اسکول بلدیہ ٹاؤن کی مانور راحیل نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ جو ججز نے فیصلہ دیا ان کے حق میں جو رائے بنی وہ ان کی ایموشنز سے عشق مصطفیٰ میں ڈوبی ہوئی یہ تقریر بہت ہی پیاری تقریر تھی، اور پہلی پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے۔ بہت خوبصورت تقریر اور بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے۔